اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ واہ واہ بھی ہے نا، ہاں۔ فاتبعوہ، چلو ایک ایک لفظ کو بولو کیا کیا ہو۔ واہ کے معنی کیا ہے؟ ہاں، انا بے شک نہیں ہوتا، دٹ، انا بول تو بے شک، انا بولے تو بے شک، انا بول تو دٹ کے، دٹ کے معنی میں آتا۔ ہاں چلو، ہاں کہا جائے مذکر ہے مونس ہے؟ اس کا مونس کیا ہے؟ حاضی، بالکل صحیح۔ چلو آگے۔ صراطی کیا ہے؟ پہچانو، سوچو۔ صراطن لفظ تھا، صراطن، صراطن کے معنی کیا؟ راستہ، اس کو خالی یا لگا دیے، ضمیر لگا دے رہے ہیں خالی آخر میں۔ صراطن بول تو راستہ، صراطی بول تو میرا راستہ۔ یہ سب سوچ کے کرنا، آپ لوگ پڑھ کے آنا ایک مرتبہ تو آپ کو ذرا سمجھنے میں جلد سہولت ہوتی ہو۔ صراطی مستقیمہ، ہاں یہ کہتا مستقیمن تھا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ مفعولی حالت میں ہونے کی وجہ سے دو پیش دو زبر میں تبدیل ہو گئے، دو زبر میں تبدیل ہو گئے۔ دو زبر جب آ جاتا ہے کسی اسم کے بعد تو ایک الف کا اضافہ ہو جاتا، وہ الف کیوں آیا اضافہ، وہ بھی معلوم ہونا بھائی۔ یہ رتی رتی کی چیز جب تک نہیں سمجھے بھائی قرآن نہیں سمجھ سکتے، یاد رکھ لو آپ۔ نہیں اب پہلے اس کے معنی بولو کیا ہو گیا۔ اب یہ ایک جملہ ہے پورا، یہ وہ انا ھذا صراطی مستقیما ما فاتبعوہ، وہ کی ضمیر کس کو جاری؟ اللہ کی، راستے، سیدھے راستے کی طرف جا رہے، صحیح ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اور کہ یہ صراطی مستقیمہ، یہ شرط اوپر کا ریفرنس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو احکامات گزشتہ دن پڑھے وہ جو پورے احکامات کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ وہ احکامات پورے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اگر فرض کو کوئی چھوڑ دیا تو ختم ہو گیا، فرض کو اگر چھوڑ دیا تو ختم۔ اب روزہ فرض ہے، روزہ نہیں رہ رہے، ختم ہو گیا۔ نماز فرض ہے، پڑھنا لازمی ہے، چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ بستر پہ لیٹے ہوئے میں تو پڑھنا ہی چاہیے، خالی بے ہوش ہوگا تو معاف ہے۔ جب تک ہوش میں ہیں آپ قرآن چھوڑ ہی نہیں سکتے، آپ لنگڑے ہو، للے ہو، کچھ جو بھی ہو، فرض چیزوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یہ شرعی احکامات ہیں، اس سے پہلے جو گزشتہ دن کیے وہ فرض احکامات ہیں، اس کو کرنا
لازمی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بول رہے ہیں اوپر کے بیان کے واسطے؟ وہ انا اور کے حاضہ، یعنی وہ جو اوپر پورے احکامات بیان ہوئے ہیں وہی میری شریعت ہے، وہی میرا سیدھا راستہ ہے، وہی میرا سیدھا راستہ ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. اور پھر کیا بول رہے ہیں، حکم بھی دے رہے ہیں فاتبعوہ، اس کو پیروی کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو مت چھوڑو، فرض احکامات کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. فاتبعوہ کے مادہ کیا ہے بولو؟ تابعین، تابعین. ہاں جب تا پہ تشدید آ گیا تو کیا سمجھنا؟ باب افتعال کا ہے. سمجھے نا؟ یہ یعنی کوئی بھی مادے کے شروع میں اگر الف ہو، واو ہو، یا ہو، تینوں ہو، کسی بھی مادے کے شروع میں ہونا پہلا حرف کیا ہونا؟ الف، واو، یا. اگر ویسے مادے کو آپ باب افتعال میں لے جا رہے ہیں تو یہ مادہ تا سے بدل جاتا. ایک تو افتعال کی تا، یہ کیا ہے؟ تا افتعال کی ہے، تو یہ بھی کیا بدل تا میں بدل جاتا. تو اس وقت تشدید ہو جاتا اس کو. یہ تشدید جو ہے نا اس وجہ سے یہ سوچ سمجھتے ہوئے چلنا ہے. اب اس کے بعد میں دیکھیے وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ، سبیل ان کی جمع ہے یہ سبولا. ہاں، اور زبر کیا ہوں گا اس کے اوپر؟ مفعول. ہاں، اور مت پیروی کرو دوسرے راستوں کی. جو راستہ میں بتایا ہوں سیدھا راستہ، اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے راستے پہ کوئی مت اختیار کرو. دوسروں کو چھوڑ دینے کا جو مت، لا تتبعوا، مت پیروی کرو دوسرے راستوں کی. اس کے بعد کا لفظ کیا ہے دیکھیے فتفرق، فتفرق. مادہ کیا ہے اس کا؟ فا لا خاف، فا لا خاف. اب یہ سوچ کے بولو ادھر میں آئیے، سادہ ہے نہ تو کوسا ہے یہ. ہاں، تفاعل کا ہے. کیسا پہچانے؟ ہاں، مادے کے پہلے حرف پہ تا آ گیا اور مادے کے درمیان میں حرف پہ تشدید ہو گیا تو تفاعل کا بتاؤ. تفاعل، ہاں، تفاعل. مادہ کیا ہے بھائی؟ بات تفاعل میں لے جا رہے ہیں تو مصدر بنا رہے ہیں اپن. مصدر کیا ہوں گا یہ؟ تفرقن ہوں گے نا، درمیان پہ کیا رہیں گا؟ پیش رہیں گا آپ سے. اب اس سے کیا بنیں گے آپ؟ مصدر سے ماضی. تفرقہ ماضی ہو گیا یہ. اب مضارع بولیے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے. یہ کیا ہے؟ مضارع. اب قرآن میں جو لفظ ہے پہچانو کیا ہے؟ کوسا. ہاں بھائی، تو مضارع ہے تو دو تے رہتے نا. کیوں ڈراپ کرے؟ ارے مرضی
اس میں کبھی کبھی ایک تے ڈراپ ہو جاتا ہے. ڈراپ ہو گیا. ہاں یہاں وہی چیز ہے. کنفیوژن ہو رہا ہے. یہ جو ہے آپ کو دکھ رہا ہے یہاں ماضی کا صیغہ ہے, ماضی نہیں ہے, مضارع ہے. ایسے غلطیاں بہت ہو جاتے, وہ دیکھ کے پڑھ دو کوئی بھی بولے گا کیا ہے تفرقہ مضارع ہے, وہ ماضی ہے, ماضی نہیں ہے, یہ مضارع ہے. اب ایک تا کو حذف کر دیا گیا, وہ غائب کر دیا گیا, تو یہ مضارع کا صیغہ ہے. پھر اس کے بعد میں دوسری چیز شروع ہو رہی ہے, کیا یہ آ گیا, اور مت پیروی کرو دوسرے راستوں کی. اس کے معنی کیا ہوں گے بھائی, بولو. اسلام کو چھوڑ کے دوسرے راستوں کی مت پیروی. معنی اس کے معنی لفظی معنی کیا ہے؟ تفرق جو مضارع کا صیغہ ہے اس کے معنی کیا لیں گے آپ؟ وہ تمہیں جو ہے اس کے راستے سے الگ کر دے گا. اللہ کے راستے سے. اللہ کے راستے سے. راستوں کی پیروی مت کرو, نہیں تو وہ تمہیں اس کے راستوں سے الگ کر دے گا, دور کر دے گا. مطلب یہ ہاں, اس کے معنی جدا کر دینے کے, جدا کر دینا, یعنی صحیح راستے سے جدا کر دینا, الگ کر دینا. جدا کر دینے کا مطلب کیا؟ الگ کر دینا, صحیح راستے سے الگ کر دینا. بکم ان کو, ان سبیلی ہی, ان کے معنی سے سبیلی ہی, اللہ کے راستے. یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی؟ اللہ کے راستے. ہاں, اللہ کے راستے. پہلے جو آ گیا نا, اللہ کے راستے سے جو ہے ہٹ جاتے وہ لوگ. چلیے آگے. اب پھر یہاں پھر بول رہے ہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ, ذالکم وصاکم بہ. وصا بہت خاص لفظ ہے بھائی. وصاکم بہ, اس کی تم کو, جس کی تم کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے, یعنی اوپر کے جو چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ فرض میں داخل ہیں. تو فرض میں داخل ہے تو مطلب کیا, وہ تاکیدی حکم ہے آپ کے لیے, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ تاکیدی حکم ہے بھی, اس کو جو ہے لعلکم, اور کیوں ہے یہ لعلکم؟ شاید کہ تم, تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تتقون, متقی بن جاؤ, تقوی والے ہو جاؤ, متقی ہو جاؤ. اس کا مادہ بول سکتے بھائی؟ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, چلو آگے. ثم, پھر, آتینا موسیٰ کتاب, پھر ہم نے عطا کیا موسیٰ کو الکتاب. موسیٰ کو کیا کتاب عطا کیے؟ تورات عطا کیے. تماماً, پوری. یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب تورات عطا کی گئی, وہ پوری کی پوری کتاب ایک دم لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں پوری کتاب اتار کی ایک ساتھ ہی. اور قرآن کے ساتھ ایک دم نہیں آیا آپ نے. 23 سال میں تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا ہوا قرآن. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی, ایک ہی کتاب پوری کی پوری ایک ہی وقت میں اتار دی گئی. ہمارے تمام بولتا پوری کی پوری ایک ہی وقت میں ان کو عطا کی گئی. الذی, وہ کیسی کتاب تھی؟ وہ احسن, بہترین کتاب, عمدہ کتاب, اچھی کتاب, صحیح ہدایت والی کتاب. وہ تفصیلاً کی تشریح کرو, کیا ہے مادہ, کیا ہے اس کا؟ ہاں بولو. سالام, سالام. اس کو باب تفیل میں لے جاؤ, کیا ہوگا؟
تفصیل. یہ وہ ہے سیدھا سادہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے یہ؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مصدر بولو. ہاں تفصیلاً. یہاں دو پیش ہونا تھا، دو زبر آ گئے، دو زبر آنے کی وجہ سے الف کا اضافہ ہو گیا اس میں، وہ بھی پہچانتے رہنا. اور اس میں پوری عمدہ کتاب تھی، وہ بھی اللہ کی طرف کی دی ہوئی پورے ہدایات کے ساتھ، اور بالکل تفصیل میں ہر چیز اس میں بیان کی جا چکی تھی. لکل شیئن، ہر چیز اس میں تفصیل سے بیان کر دی گئی تھی. وہ ہدم و رحمتن، اور وہ کیا تھی؟ ہدایت تھی اور رحمت والی کتاب تھی. لعلکم شاہد، لعلکم، ہاں ہاں، تاکہ وہ جو ہے وہ لوگ، یعنی کس کے؟ یہودی لوگ، بلقاء ربہم یؤمنون، یعنی اللہ سے ملاقات، اپنے رب سے ملاقات کے اوپر یقین کریں، مانیں، اس کو ماننے والے بن جائیں. بھئی یہ کتاب دی گئی ہے، اس میں جو لکھا گیا ہے وہ چیزیں صحیح ہے. ہم کو جو ہے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے. اپنے پوری دنیا کی زندگی میں جو ہم کام کیے ہیں اس کا حساب ہم کو دینا ہے. ہر چیز کا حساب، رتی کا حساب ہوگا. بھائی آپ کی اگر رتی بھر بھی نیکی ہے تو شمار کی جائیں گی، رتی بھر بھی جو ہے آپ کی کوئی برائی ہے وہ بھی شمار ہو رہی ہے. آپ بولیں گے ارے اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھ دیے والے، ایسا پریشان ہو جائے گا. اب آگے پھر یہاں یہ 19واں رکوع ختم ہو گیا. یہاں اب 20واں اور آخری رکوع ہے. یہ سورہ انعام کا آخری رکوع ہے. 20 رکوع ہیں اس کے. اب یہ آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. اب یہاں کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. هَذَا كِتَابٌ، اب یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے. یہ مخاطب کون ہے؟ اللہ کے. مخاطب کس سے؟ اللہ، حضور سے ہے، حضور سے ہے. تو یہ کتاب جو تم پہ اتاری گئی ہے، ہاں، انزلناہ، ہو کی ضمیر کدھر ہے؟ قرآن کی طرف، قرآن کی طرف. ہاں، وہ ہوا وہ ھذا کتاب انزلناہ، اس کو اتارا ہم نے، جو کیا ہے؟ مبارکن. مبارکن کے معنی کیا؟ بہت برکت والی، برکت والی. اس کا مادہ کیا ہے بولو؟ بارکہ. صحیح ہے. کس میں گئے؟ ہاں، مفعلہ میں گئے. با کے بعد میں الف آیا دیکھیے آپ، اور اس وقت میم پہ بھی جو کیا آیا؟ پیش آیا، مفعلہ کا ہونے سے. مبارک برکت والی کتاب ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرو، یعنی قرآن کو فالو کرو. حکم دے رہے اللہ تعالیٰ یہاں، قرآن کو فالو کرو بول کے حکم دے رہے ہیں. اب آگے کیا بولتے دیکھیے. یہاں تو ہو گیا نا. آج فالو کرو. یہاں کیا بول رہے ہیں پھر؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. فالو کرو گے، قرآن کو فالو کریں گے تو رحم کیا جائیں گا، ہے نا بھائی. واتقوا بول تو اللہ سے ڈرو. یہاں کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور اس کو فالو کرو تو کیا ہوگا؟ تم پہ رحم کیا جائے گا. آپ ڈر رہے بھی نہیں، سمجھ رہے بھی نہیں، تو فالو کیا کریں گے؟ بولو بھائی. ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے. تو ہم کتنا دور ہیں قرآن سے، ذرا غور کر لو. جس کو سب سے ایک ایک لفظ ہمارے دل میں معنوں کے ساتھ ایسا مضبوطی سے دل میں رہنا چاہیے، کبھی بھولنا نہیں.
ہر مسلمان قرآن کے ہر لفظ کے میننگ کے ساتھ اچھی طرح میننگ کے ساتھ صحیح معنوں کے ساتھ جاننا ضروری ہے. بغیر اس کے انہیں فالو کرا تو بیکار ہے. انہیں بلائنڈ فالوور بولتے اس کو, کیا بولتے, اندھا فالوور ہے, بغیر سوچے سمجھے فالو کرنے والا ہے. حکم بھی ہے اللہ کا, اندھے بن کے فالو مت کرو قرآن کو. قرآن کو اندھے بن کر فالو مت کرو, ہر چیز کو سمجھ کے فالو کرو. بہت خاص چیز ہے, بہت خاص چیز ہے قرآن. اس کی قیمت کوئی جان لیا تو اللہ کو پہچان لیا سمجھو. کتنا افسوس کا مقام ہے, اتنی بڑی قیمت والی چیز اللہ ہم کو دیا ہے, اس کی ہم کو کوئی قدر ہی نہیں ہے. میرا میں رکھی رہتی, غلط پڑھتے رہتی, کھلی تو رمضان میں کھلتی نہ تو وہ بھی نہیں. یہ حساب ہے اپنا, سمجھے. اب اس کے بعد میں پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے معنی کیا بھائی, کہ تقولو, یہ کیا ہے, یہ تقولونا تھا, ان کی وجہ سے نون گر گیا. سمجھ میں آ رہی بات, یہ بعد میں سمجھ میں آنا, یہ سمجھ میں نہیں آتا تو مزہ ہی نہیں آتا پڑھنے کا. ان تقولو, کہ تقولو وہ بولو کیا معنی ہوں گے, تم کہو, کہو کہ حکم تھوڑا ہی ہے, امر کا سے مضارع کا سیغہ ہے نا بھائی. مطلب بنا حکم والے میں کبھی کبھی ہم لوگ بولتے نا کہ اس لیے کہتے یا کہو گے, کہو گے, تم کہو, تم کہو گے, تم کہتے ہو. انما انزل الکتاب, یعنی انزلہ کوسا سیغہ ہے بولو اظہر میں آئے, نزلہ سے ہے, مادہ کیا ہے, نزلہ. ہاں, انزلہ اترا, مجھول کا سیغہ ہے. انزلہ ماضی ہے, انزلہ. سمجھ میں آئی بات, کیا کرتے, ماضی کو مضارع مجھول, ماضی کے سیغے کو مجھول میں لانا تو کیا حکم ہے, کتنا. ہاں ہاں, زیر کوئی چھنا یا انزلہ تھا, پہلے پہ پیش دے دیے, درمیانے پہ زیر آ گیا, ہے نا برابر, ایسا سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے. انزلہ اتاری گئی الکتاب علی طائفتین, طائفتین یعنی دو قوموں پر. اپنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دو رسول کون سے تھے, عیسیٰ اور موسیٰ, یہ دو تھے, اور دونوں کو بھی کتابیں دی گئی تھیں. اے مسلمانوں, تم یہ سمجھ جائیں گے کہیں کہ تمہارے سے پہلے جو کتابیں دی گئی تھی, دو کتابیں دیے گئے تھے نا بھائی, کون سے تھے وہ, تورات اور انجیل, اس کی طرف اشارہ کر کے بول رہے اللہ تعالیٰ. تو تم یہ سمجھیں گے کہ وہ لوگوں کی کتابیں تھے. ہم کو کیا پتہ, ہم تو غافل تھے اس سے, ہم تو غافل تھے. تمہارے کو یہ موقع نہیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ علیحدہ ایک آخری فائنل کتاب آپ کو دے دیا, ایسی کتاب دے دیا آپ کو کہ باقی کے پوری کتابیں منسوخ. اب سب کے لیے منسوخ اس وقت ہیں کہ قرآن میں خود احکام دے دیا اللہ تعالیٰ کہ اب تم وہ کتاب کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کتاب کو فالو کرو اور یہ رسول کو فالو کرو. یہ قرآن میں موجود ہے, مگر وہ کیا کرتے, اپنی چیز کو فالو کرنا چاہتے. گھوٹالا یہاں ہے, کوئی اس کو چھوڑتے نہیں وہ لوگ. ہاں,
وہ چیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں. اس میں آ کے جو ہے اتنے دور ہو گئے دین سے، اتنے دور ہو گئے کہ پکے دوزخی بن گئے. پکے دوزخی بن گئے. کیوں؟ اپنے رسولوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اپنے رسولوں کو عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے؟ اللہ کا بیٹا بولتے ہو. تو اللہ کی ذات میں شرک ہو گیا ہو. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لغافلین. یہ دراستیم کیا ہے؟ درسا ہے نا، دال را سا، درسا یدرسو جو ہے اس کا وہ ہے. تو یہ اس کا جو ہے کیا ہوں گا بولو؟ یہ مفعلہ سے ایک اور طریقہ ہوتا ہے نا، اس کا مصدر مفعلہ کا نہیں ہوتا ہے، فیال والے اس پہ بنایا گیا نہیں ہے. نہیں وہ سمجھتے وہ غلط ہو. یہ صرف اور صرف جو ہے کیا ہے؟ درسا یدرسو کا مصدر ہے. وہی مصدر ہی ہے، لیکن مصدر ہے تو ہی بس. اس میں باب میں گا تو وہ ٹوٹلی نہیں ہوتا. آپ دیکھو دال کے بعد میں الف آنا نا وہ نہیں آتا ہے، ویسا نہیں ہے وہ. یہ کیا ہے بھائی؟ مصدر ہے. یہ اس کے میننگ کیا ہے معلوم ہے؟ ہاں، پڑھنا پڑھانا. ہاں، اس کا پڑھنا پڑھانے سے ہم غافل ہیں. ہم کو کیا معلوم؟ یہ نوبت نہیں آنا بول کے اللہ تعالیٰ جو ہے امت محمدیہ کو ایک سپریٹ اور آخری سب سے اہم کتاب جو ہے عطا کر دیا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد میں بولیں دیکھیے، او تقولو، یا تم کہو، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا ہدا منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون. اب یہ آیت یہ بڑی آیت ہے، اس میں یہ ہر لفظ کو سمجھتے ہوئے چلنا دو. کیا ہو رہا ہے؟ او کے معنی کیا ہے یہاں؟ او آ رہا. یا تقولو کہیں گے، لو انا اگر، اور کہ انزل علینا نازل کیا گیا ہم پر الکتاب، لکنہ ضرور ہم ہوتے، اہدا اہدا کو پہچانو کیا ہے؟ یہ لفظ بولو، ہدایت کیا بات؟ یہ لفظ کی تشریح کرو آپ. افلو کا ہے وہ ہاتھ دال یا جو آیا نا اس میں جو ہے بدل جاتا ہو، ویسے رہتا ہو. تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. ہاں، انزل علینا الکتاب لکنہ ہدا منہم. کیا مانے ہوئے؟ اگر ہم انا انزل علینا، اگر ہمارے اوپر نازل کی جاتی کتابہ، لکنہ ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے ہیں. ہم زیادہ، سب سے زیادہ ہدایت والے ہوتے ہیں. ہاں، دعوت ہے. فقط جاءکم، فقط آئی تمہارے پاس، بینۃ، بین مانے کیا بولو؟ واضح. با یا نون مادہ ہے. ہاں، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے.
یہ ہے ہدایت بولتے ہیں یہاں ہدن، یہ ہے یہاں جو ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ پھر کیا بول رہا آگے، فمن اظلم، اظلم یہ بھی کون سا صیغہ ہے؟ تفضیل کا صیغہ ہے۔ افعلو کا وزن ہے دیکھو، زال لام میم، زال لام میم، افعلو بولے تو اظلم ہے نا، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن کذب بآیات اللہ، یعنی قرآن کے آیات کو جھٹلانے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے یہ کون؟ قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا۔ ایک بھی آیت کو جھٹلانا تو چھوڑو، شک تک نہیں کر سکتے آپ، شک بھی کرے تو گئے۔ اس کو اتنا پکا اور جو ہے مضبوط چیز سمجھنا اور بالکل صحیح سمجھنا قرآن کے ہر لفظ کو۔ صدفہ کے معنی بولو، روگردانی کرنا، روگردانی کرنا، اعراض کرنا، ہاں اعراض کرنا۔ روگردانی کرنا۔ جو لوگ جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہاں، صدفہ انہا، ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ آیتوں کی طرف جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہا جو ہے واحد ہے نا، واحد مونس، آیتیں کیا ہے؟ جمع ہے۔ پوری قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، معلوم ہے نا؟ چھوٹی گرامر ہے نا، یہ چھوٹی گرامر ہے، یعنی بے جان اسما کی جمع کو کون سا لفظ استعمال ہوتا؟ واحد مونس کا، وہ ہے وہ آیت بے جان چیز ہے نا۔ آیت کیا ہے قرآن کی؟ آیتیں کیا ہیں؟ سب بے جان چیز ہے، تو بے جان چیزوں کے مجموعہ آیتوں کو کیا بولیں گے؟ واحد مونس کیسے لائیں گے؟ انا ان آیتوں سے انکار کرنے والے کیا ہیں؟ سب سے بڑے ظالم، ظالم ہے۔ صدفہ کے معنی بولو، اعراض کرنا والا، اعراض کرنے والے، چھوڑ دینے والے، اس کو ناگوار سمجھنے والے، یہ سب باتیں آتی ہیں اس کے اندر۔ سنجزی الذین، صاحب تو عنقریب نجزی بدلہ دیں گے ہم، جیم زا یا مادہ اس کا، جیم زا یا نون زبر آیا، دیکھیے کون سا صیغہ ہو گیا یہ؟ جمع متکلم، نجزی ہم سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں یہ بات، سنجزی ایسے لوگوں کو، ہاں ہم جزا کیا دیں گے؟ سزا دیں گے، الذین یزدفون، جو لوگ جو اعراض کر رہے تھے، اس کو جو ہے غلط سمجھ رہے تھے، بکواس سمجھ رہے تھے، اس کو جو ہے اس کا بدلہ ہم خود دیں گے ان کو۔ ان آیاتنا سوء العذاب، بہت برا عذاب دیں گے ان کو، بما کانوا یزدفون، یہ کی لفظ 4 وقت آیا، دیکھیے آپ، صاد دال فا، ویسے ایک لفظ بعض وقت جو ہے قرآن میں 200 بار بھی آ گیا۔ قرآن کو ہم مشکل سمجھتے بھائی، سنیں قرآن کو کیا سمجھتے مشکل؟ ایک بات سن لو تھوڑی سی، کہ جو ہے قرآن کے جملہ الفاظ 80,000 سے زیادہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 80,000 سے زیادہ ہیں، مگر جو دہرائے گئے ہیں نا، اب ایسا خل ہے 100 بار آ گیا سمجھو تقریباً، تو اب اس کے 100 الفاظ آپ کو معلوم ہو گئے۔ اگر جو دہرائے گئے ہیں الفاظ، ان کو اگر نکال دیے، ایک ہی سمجھے، تو خالی 20,000 ہو جاتے، 60,000 اکھڑ جاتے۔ 80,000 الفاظ میں سے جو 60,000 ہیں وہ دہرائے ہوئے ہیں، کئی بار دہرائے ہوئے ہیں، کئی بار دہرائے ہوئے ہیں، تو اب بچتے کتنے؟ 20,000 بچے۔
20,000 بچے. اب 20,000 میں 5,000 اردو میں استعمال ہیں تو بچتے کتنے؟ 15,000. صرف 15 الفاظ نئے ہیں آپ کے لیے, صرف 15,000. جب اس کو پڑھ لیے, اس کو سمجھ لیے, اس کو اپنا لیے اور اس میں آگے بڑھتے چلے گئے تو آپ کا مقام فرشتوں سے بھی آگے, فرشتوں سے پیچھے, فرشتے پیچھے ہو جاتے. اتنا بڑا مقام ہے قرآن کے الفاظ کا.